अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल कमर की आयत नंबर 23 ता 40 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختزر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فأكر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المختزر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسخر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر.
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے، کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں؟ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا شیخی باز۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے سالے تو راہ دیکھ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان؟ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے بیر بچا لیا۔ اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا۔ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں، یعنی کہ چوپٹ کر دی۔ فرمایا، چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر آیت اس کی پہلے سے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بہت تیز چلنے والی نہایت ٹھنڈی سخت سناٹے والی، حتیٰ کہ ان میں کوئی نہ بچا سکا، ہلاک ہو گئے، اور وہ دن مہینہ کا پچھلا بدھ تھا۔ اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر، یعنی ہم بہت سے ہو کر ایک آدمی کے تابع ہو جائیں، ہم ایسا نہ کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا کلام لوٹایا۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میرا اتباع نہ کیا تو تم گمراہ بے عقل ہو، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی، اور کوئی ہم میں اس قابل نہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، یہ اس پر فرمایا گیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک ناکہ نکال دیجئے۔ آپ نے ان کے ایمان کی شرط کر کے یہ بات منظور کر لی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ناکہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام سے ارشاد کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ان کی ایذا پر ایک دن ان کا، ایک دن ناکہ کا۔ جو دن ناکہ کا ہے اس دن ناکہ حاضر ہو، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پر حاضر ہو۔ یعنی کدار بن سالف کو ناکہ کے قتل کرنے کے لیے، یعنی کہ تیز تلوار اور اس کو قتل کر ڈالا، جو نزول عذاب سے پہلے میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، یعنی فرشتہ کی ہولناک آواز، یعنی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہ حالت ان کی ہو گئی۔
उस तकजीब की सजा में यानी ऊपर छोटे छोटे संगरेजे बरसाए, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी दोनों साहिबजादियां उस अजाब से महफूज रहीं, यानी सुबह होने से पहले। अल्लाह ताला की नेमतों का और शुक्रगुजार वो है, अल्लाह ताला की नेमतों का और शुक्रगुजार वो है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी इताअत करे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ये हमारे अजाब से और उनकी तस्दीक न की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे और अपने मेहमानों के दरमियान दखेल न हो, उन्हें हमारे हवाले कर दें। और ये उन्होंने नीयत फासिद और खबीस इरादा से कहा था। और मेहमान फरिश्ते थे, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। जब ही वो घर में आए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दस्तक दी, फौरन वो अंधे हो गए, फौरन वो अंधे हो गए और आंखें ऐसी नापैद हो गई कि निशान भी बाकी न रहा, चेहरे सपाट हो गए, हैरत ज़दा मारे मारे फिरते थे, दरवाज़ा हाथ ना आता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दरवाजे से बाहर किया, जो तुम्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सुनाए थे, जो अज़ाब आखिरत तक बाकी रहेगा। मुझे नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और इसका शान नज़ूर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात सदके तमाम पेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस आला वाला मकाम अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मुझे और आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शिफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।